बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जब हमने सोशल मीडिया खोला तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बज़ाहिर ऐसे आईडी से जिस पे जनाब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है और लेकिन मैसेज अंदर जो था वो डिसइंफॉर्मेशन का था। और देखिए, आप ये देखिए कि नरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है, चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाता है और फिर उसे ज़ुबान ज़दे आम क्यों बनाया जाता है। तो उन आईडी से ये बात जो थी वो मुख्तलिफ लहजों के अंदर और मुख्तलिफ लहन के अंदर पोस्ट की गई कि एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक कर दिया है, यानी कि हाथ कर दिया है। और अब एस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कहना है कि आप कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। और नवाज शरीफ साहब को इसका पता चल गया है और वो जो हैं अपनी साहबजादी समेत वापस जा रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि ये मुझे पता चल गया कि ये पीटीआई जो है या पीटीआई की जो बाहर बैठी हुई वेल कनेक्टेड और वेल रिहर्स्ड सोशल मीडिया टीम है, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो हो गया ना सोशल मीडिया के ऊपर, फिर वो लोकली कैसे बयानिया बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये बात डालनी शुरू कर दी गई। अल्फाज मुख्तलिफ थे, आईडीज़ मुख्तलिफ थी, तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, लेकिन ये बात डालने की कोशिश की गई। और फाइनली शाम तक पहुँचते पहुँचते 2 या 3 कॉल्स ऐसी आ गई थी, यार रज़ी पता दे कर, यार सुने मियाँ वापस जा रहे हैं। अच्छा यार रज़ी साहब, यार पता करियो सुने मियाँ नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये बज़ाहिर मैं नहीं कह रहा कि ये लोग जो फ़ोन कर रहे थे ये कोई पीटीआई के मुलाजमीन हैं या उसकी सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा हैं या ये उनके नरेटिव बिल्डर हैं। लेकिन आपने बरीक बार हो सकता है उनको किसी ने फ़ोन किया तो उन्होंने देखा है कि यार बज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ दी दुम किने चुकी हुई है, वो मतलब टेल कैरी करना, मैं तो उर्दू तर्जमा किया कुछ और ना समझ लेना। अच्छा वो रज़ी नूं पुछो, उन्होंने पता होना है, रज़ी नूं भावें कख भी ना पता तो आज फिर मैंने ये जब 2-3 कॉलें आ गई तो मैं वाकई घबरा गया कि मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है। यार उन्होंने तो अपना दिल जरा सी वो नवा करवाया सी और 30 साल के लड़के के बराबर उनका दिल हो गया था, तो उन्हें क्या मसाइल हैं, दिल नहीं तो प्लेटलेट्स वगैरह पूरे रखने होंगे ना। तो फिर मैं 2-3 जगहों के ऊपर फ़ोन किया, मैं क्या भाई जाने की गल सुने मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब तो वही उनका जो दस्तूर है वो सुबह से लेके मगरिब तक काम करते हैं और वो आज भी उन्होंने किया है। मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने हाफिज़ाबाद में ख़ताब नहीं किया और ख़ताब जो है वो जिसे कहना चाहिए कि मुख्तसर सा छोड़ के उन्होंने क्या कहा, वो बहरहाल वो सेहत की वजह से नहीं था। ये मैं बात आपको अर्ज़ कर दूंगा किसी अलग से व्लॉग के अंदर अगर इजाज़त दें, क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली उनसे वो बात करने की, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल ये नहीं था, मियाँ नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतमंद अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं और उनका काम जो है वो पोस्टर बॉय हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासत के और ख़ास तौर पे इंतखाबी मुहिम के। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ये अफवाह फैलाने वाले लोग जो हैं उनके ज़हनों के अंदर क्या एजेंडा है और वो टारगेट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने ये गुफ्तगू के शुरू के अंदर ही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि ये वो लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई का जो पोस्टर बॉय है वो जेल में बैठा हुआ है। मतलब पूरी अदलिया की सहूलत कारी के बाद उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल किया है। जिस अखबार के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी की जो है ख़बर छपनी चाहिए हर उस अखबार में जिसमें नवाज शरीफ की ख़बर छपती है या मरियम नवाज की ख़बर छपती है या बिलावल भुट्टो का बयान छपता है, जिस टीवी के ऊपर बिलावल भुट्टो की तकरीर नशर होती है, जिस टीवी के ऊपर मरियम नवाज शरीफ का जलसा जो है
وہ لائیو دکھایا جاتا ہے، اسی ٹی وی کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا ذکر بھی ہو اور وہ ذکر ہو کہ جناب انہوں نے جیل میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، وہ کسی نہ کسی مقدمے کی سماعت تو جاری رہتی ہے، تو وہ جرنلسٹوں کو انہوں نے سٹریم لائن بھی کر دیا کہ کون اندر جائے گا۔ اس کے اندر جس ٹیم سے کام لیا جا رہا ہے یہ وہ ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کا اقتدار ختم ہونے سے پہلے جناب فواد چودھری صاحب نے بھرتی کی تھی۔ یہ ٹیم جو تھی یہ رہے گی تو اپنے اداروں کے اندر، بھئی کوئی ڈان میں ہے تو وہ ڈان میں رہے گا، وہ ایکسپریس میں ہے تو وہ ایکسپریس میں رہے گا، کوئی جیو میں ہے تو وہ جیو میں رہے گا، لیکن ان کو پی ٹی وی کی طرف سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی اس نام کے اوپر کہ اگر کبھی ضرورت ہوئی تو ہم ان کو جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں، فون پہ لے سکتے ہیں، ان کو اسٹوڈیو انوائٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ٹیلنٹ پول ہے۔ تو کاغذات میں یہی لکھا گیا ہوا ہے، ٹیلنٹ پول ہے، تو اس ٹیلنٹ پول کو مستقلاً جو ہے وہ ایک اماؤنٹ لگا دی جائے، اور یہ تقریباً کوئی سمجھ لیں آپ کو 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تمام لوگوں کو، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کا کسی کا بھائی کسی پرائم ٹائم ٹی وی کا اینکر ہوسٹ ہے، کسی کا کوئی دوسرا رشتہ دار جو ہے، کسی کی بیوی جو ہے کہیں پہ کام کرتی ہے، چھوڑیں پرے، ان کو پتہ چل گیا میں نے جن کا ذکر کیا ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ ان لوگ یہ تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 48 لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پورے 50 ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 2 نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے 48 ہی ہیں۔ تو یہ 48 ایک لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہوا تھا، اور یہ عمران احمد خان نیازی نے اس وقت فیلڈنگ لگائی تھی، تو اس فیلڈنگ کو اب یوز کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ بظاہر خبر جیو پہ دے رہا ہوگا لیکن بیسیکلی وہ عمران احمد خان نیازی کی ٹیم کا پرپز لے کے چل رہا ہوگا۔ وہ بندہ بظاہر خبر ایکسپریس پہ دے رہا ہوگا، وہ میں ٹی ویز کی بات کر رہا ہوں، اخبارات کی بات نہیں کر رہا، اور ٹی وی کے زیادہ تر لوگ ہیں یہ، اور وہ اپنے چینل پہ خبر دے رہا ہوگا۔ پھر نادیدہ قوتیں جو پورے میڈیا کے اندر انسٹال کر کے گئی ہے اور ابھی تک بھی وہ اہم عہدوں پہ ہیں، وہ روب عمل آئیں گی، اور وہ نادیدہ قوتیں رات کو اسے 8 بجے 7 بجے 10 بجے کسی نہ کسی پروگرام میں بھی بٹھا دیں گی، اور وہ وہاں پہ بھی اسی بیانیے کو آگے بڑھائے گا، اور اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے نتیجے کے اندر رات 12 بجے جیسے ٹی وی کا جو پروگرامنگ ہے اس کا ایک لوپ ختم ہوگا، تو وہ یہ بیانیہ جو انہوں نے شام 5 بجے ان کو بنا کے بھیجا ہوگا وہ حقیقت کے طور پہ اسٹیبلش کر چکے ہوں گے۔ تو یہ اس سسٹم کو بھی انہوں نے روب عمل کیا۔ تو اب آپ دیکھیے اگر ڈسکشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر گفتگو کی بات کریں تو گفتگو جو ہے اس کے اندر مبلغ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس گیم کو دیکھ کے دل برداشتہ ہو گئے۔ اب تھاٹ پروسیس جو شروع کراتے ہیں آپ کا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، کیوں؟ وہ یار پوچھتے انہوں نے صحت دے مسائل ہیں، اچھا جی، اور کچھ سیاسی طور تے کوئی حالات بڑے خراب نے، کوئی بیانیاں نہیں بن پا رہا، سیٹاں نہیں صحیح تقسیم ہوئیاں، ٹکٹاں نہیں صحیح تقسیم ہوئیاں، پریشر بڑے سن، فوج دا پریشر سی، فلانے نو ٹکٹ دے، ٹمکانے نو ٹکٹ دے، تو نتیجے دے وچ جناب میاں صاحب دل برداشتہ انہوں نے کہا چل کڑیے تو اپنی بیٹی کو لے کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ بیانیہ جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز آج ہفتے کے روز ہوا ہے، میرا خیال اتوار تک یوتھیے جو ہیں وہ ثابت کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر لیں گے۔ اب ایک بات رہ گئی، اب آپ کہیں گے کہ جناب اگر فواد بھائی نے رکھ دیے تھے تو 16 ماہ حکومت بھی تو مریم آپی کی رہی ہے نا، تو وہ ان کو ہٹا دیتی۔ تو میرا مطلب کہ مریم صاحبہ نے ایسا نہیں کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور ان کی جب کچھ لوگوں نے توجہ بھی دلائی جن کے اندر میں بھی خاکسار بھی شامل تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیں گی، نچلی مائکرو لیول کی مینجمنٹ ہے، تو اگر کوئی رکھا گیا ہے تو وہ ٹی وی کی انتظامیہ دیکھے، میں تو انفارمیشن کی پوری ہورائزن کو دیکھتی ہوں، تو میں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب وہ والے سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف بیانیہ سازی کے اندر تمام اداروں سے
حاضر ہو گئے ہیں اور کام پہ جت گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب آ جائیے اس طرف کہ جب یہ بیانیہ وہ کل تک یعنی اتوار کے دن تک اسٹیبلش کر چکے ہوں گے، بنا چکے ہوں گے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ مریم کا ہاتھ پکڑ کے جیسے، اچھا اس کا ایک اور بھی کاؤنٹر کرنا ہے نا، کیونکہ اس وقت نواز شریف کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کہ نواز شریف ڈرنے والا نہیں ہے. اس کو سزا ہوئی تھی اور وہ لندن چاہتا تو رہ سکتا تھا، اور سزا دینے کا پرپس بھی یہی تھا کہ یہ لندن ٹھہر جائے. نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے واپس آ گیا، اور آگے اس نے گرفتاری دے دی اور گرفتاری دے کے وہ جیل چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹی کو بھی جیل بھیج دیا گیا. یہ داستان ہے نا پوری. پی ایم ایل این نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہر جلسے کے اندر یہ سنانی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جیل چلا گیا. اور پنجاب کے عوام نے وہ کانڈ نہیں لگن دیتی، سادہ اکثریت نہیں لینے دی اس نے عمران خان کو. سب سے بڑی پارٹی انہوں نے نواز شریف پہ ووٹ ڈال دیا، نواز شریف پہ وار دیا جی اپنا ووٹ. ٹھیک ہے، اس قربانی کے صلے کے اندر لوگوں نے ووٹ وار دیا. ٹھیک، تو اب یہ ایک بیانیہ ہے، تو اس بیانیے کو بلڈوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات پھیلا کے نا کہ نواز شریف اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کے لندن واپس جا رہا ہے. تو یہ بیانیہ جو ہے آج بننے کا آغاز ہو گیا ہے. میں اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں. مینو کہ پیسے تھوڑے ملتے ہیں بھائی، جنہ کا کام ہے جنہ کی پارٹی ہے وہ اس سے نظر رکھن. لیکن آج جب مجھے کچھ لوگوں نے باقاعدہ جھنجھوڑا کہ سنیا میاں نواز شریف واپس جا رہے ہیں، تو میں کہ پھر میں برے نو کارتی کرتے چھڑ کے آنے کی اپنی روایت جو ہے وہ برقرار رکھوں. لو پائن آپ کو جواب مل گیا. میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ ذرا میرا ولاگ سنیے گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں، باقی ٹاپک میں سیڈ تے کار دیتے ہیں. میاں نواز شریف کوئی نہیں واپس جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، اور میاں نواز شریف کے پاس بڑی کہانیاں نہیں ہیں. وہ کوئی کہانی نہیں سنائے گا میں اتنے گھر بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. میاں نواز شریف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کی پلان؟ ووٹ کو عزت ہو. بس ایسے تو انہیں تقریر کرنی ہے، وہ 5 منٹ میں جلسہ فارغ کرے، وہ 10 منٹ میں کرے. اس نے کوئی گھنٹے کی تقریر نہیں کرنی، اس نے 1 پوائنٹ پہ آنا ہے. یار 3 دفعہ میں کیڑی غلطی کی تھی جڑا مینوں کر دیتا ہے؟ کیوں نہیں حکومت چلن دیتے؟ ووٹ کو عزت ہو. بس سادہ سی بات اس نے کرنی ہے، اور وہی وہ کریں گے. اور باقی ساری باتیں ہیں وہ زیب داستان کے لیے ہیں. وہ بہت سارے حقائق بھی ہم گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے. باقی ساری وہی باتیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. شیر آ نہیں رہا، شیر آ چکا ہے، اور آپ کا بھائی پہلے دن سے کہہ رہا ہے 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.